الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی سے متعلق مسائل چل رہے ہیں اور اب تک کافی مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ قربانی سے ہی متعلق ایک صاحب نے 2 مسائل پوچھے ہیں، ان کا تفصیلی جواب پہلے گزر چکا ہے اور باتیں بار بار دہرانا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ پرچی بھیجی انہوں نے، اس کا جواب میں ان کو دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنے مرحوم والدین کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو ضرور اپنے مرحوم والدین کی طرف سے آپ نفلی قربانی کریں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں ان کا حق بھی ادا ہوگا اور اس حصے کا جو گوشت ہے اس کے سارے وہی احکام ہیں جو احکام واجب قربانی کے ہیں۔ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، آدھا دے دیں، پورا دے دیں، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ دوسری بات یہ پوچھی کہ ہمارے بھائی اور بچوں کی جو صاحب حیثیت نہیں ہے ان کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو جب صاحب حیثیت ہی نہیں ہے تو قربانی ان پر واجب ہی نہیں ہے۔ قربانی تو صاحب نصاب پر ہے۔ جب ایک آدمی صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، اور اگر بہت زیادہ شوق ہے کرنے کا تو بہتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کریں، ازواج مطہرات کے نام پر کریں، امت مسلمہ جتنے لوگ مر چکے ہیں سب کے نام پر کریں۔ ایک قربانی میں، نفلی قربانی میں جتنے مرحومین کی آپ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ سب کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بات تو پرچہ آیا تھا، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ آج جو مسائل بیان کرنے اب میں اس کو شروع کر رہا ہوں۔ بہتر اور مستحب طریقہ اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ جانور کو کچھ دن پہلے پالا جائے، اس سے ایک انسیت ہو جائے، آدمی اس جانور سے مانوس ہو جائے، اس کی خدمت کرے، اس کو کھلائے پلائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب جانور کو آدمی چند دن رکھتا ہے تو طبعی طور پر اس کے ساتھ ایک انسیت اور ایک محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ انسیت اور محبت جب ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب اس کو قربان کر دو۔ تو اپنی گویا کہ محبوب ترین چیز کو آدمی اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر رہا ہے، اس وقت جو دل کو تکلیف ہوتی ہے اسی پر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسی پر اجر رکھا ہے کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر آدمی قربان کر دے۔ اور یہ صرف جانور قربان کرنے تک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات آئیں وہاں پر اپنے نفس کے گلے پر چھری پھیر دو، اللہ کا حکم غالب رہے اور نفس کی جو خواہشات ہیں ان کا گلا دبا دو۔ یہی ہے قربانی کا فلسفہ۔ بہرحال اس پر تو جب موقع آئے گا پھر بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے، بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے آدمی کو ذبح کرنا چاہیے، بشرطے کہ ذبح کرنے کے مسائل کا اسے علم ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ چھری ہاتھ میں پکڑی ہو، ہاتھ جو ہے نا وہ لڑکھڑا رہا ہے، پتہ چلا کہ کاٹنا کہیں تک کٹ کچھ اور رہا ہے، تو مسائل جانتا ہو ذبح کرنے کے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود ذبح کریں۔ اور اگر ذبح کرنے کے مسائل سے واقف نہیں ہے تو جس سے بھی ذبح کروا رہا ہے ٹھیک ہے، اس سے ذبح کروا لے، لیکن ذبح کے وقت اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ذبح کے وقت وہاں پر وہ کھڑا ہو اور موجود ہو۔ اور صحیح طریقے سے اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اس ذبح کرنے کی کئی شرائط ہیں جس سے جانور، یعنی ایسا ذبح کہ جس ذبح سے جانور حلال ہو جائے۔ دیکھیں چھری پھیرنے سے بعض چیزیں جس کی شریعت نے ہمیں ہدایات دی ہیں، اگر ان ہدایات کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہی حلال جانور حرام بن جاتا ہے۔ جانور وہی ہے، ذبح کرنے والا وہی ہے، چھری وہی ہے، بس ذرا سی شریعت نے جو ہدایات دی اس سے آدمی ذرا سا سرکہ، وہ ذبیحہ حرام ہو گیا، آپ اس کو کھا نہیں سکتے۔ اور اگر شریعت کی پابندی اور اس کی ہدایات پر اگر عمل کر اس طریقے سے اگر ذبح کیا جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہے، جانور وہی ہے، صرف ذرا سا فرق ہے۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 جو رگیں ہوتی ہیں ان 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے. ایک تو نرخرا ہے، ایک کھانے کی نالی ہے، اور 2 رگیں نرخرے کے دائیں اور بائیں ہوتی ہیں. یہ 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، اور اگر بالفرض 4 رگیں نہ کٹ سکیں تو کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، اور اگر 3 بھی نہ کٹیں تو پھر وہ جانور حرام ہے. اس لیے اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں، 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے. 4 نہ کٹیں، 3 کٹ جائیں، لیکن 3 سے کم وہ پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، وہ ذبیحہ حرام ہوگا. اسی طریقے سے کوشش اس بات کی جائے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کم سے کم تکلیف دی جائے. وہ بھی بے زبان مخلوق ہے، جانور ہے، اس لیے شریعت نے اس سے متعلق بہت ساری ہدایات دی ہیں. مثلا ایک ہدایت یہ دی ہے کہ جس چھری سے آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں وہ پہلے ہی سے آپ تیز کر رکھیں. یہ نہ ہو کہ جانور کو باندھا ہوا ہے، رسہ باندھا ہوا ہے، پاؤں باندھا ہوا ہے، اس کے سامنے آپ چھری تیز کر رہے ہیں، یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے. یہ غیر مناسب طریقہ ہے. جو چیزیں ذبح میں کام آتی ہیں، چھری ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ پہلے سے آپ اس کو تیز کر لیں اچھے طریقے سے، تاکہ تکلیف جانور کو کم سے کم. اسی طریقے سے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے حتی الامکان ذبح نہ کیا جائے، اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. میں نے یہ حتی الامکان کا لفظ کہا ہے، اور یہ اس لیے کہا ہے کہ بس اوقات جیسے ہمارے گلی اور محلے، کہاں ایک آدمی اس محلے میں کرے گا دوسرا کہاں جائے گا، ظاہر ہے گلی کے لوگ ہیں وہ گلی میں کریں گے، مجبوری ہے. تو اسی طریقے سے جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو اس وقت تک کہ کھال نہ اتاری جائے جب تک کہ جانور از خود ٹھنڈا نہ ہو جائے. اس میں جو قصائی حضرات ہیں وہ بڑی عجلت سے کام لیتے ہیں، وہ دوسری ٹرک پکڑنے کے چکر میں حرام مغز کے اندر چھری مار دیتے ہیں، اور وہ جانور کو تکلیف دینا ہے، اور حرام مغز میں اگر چھری ماری تو وہ جانور حرام ہو گیا. اس کو خود ٹھنڈا ہونے دیں اطمینان کے ساتھ، وہ ٹھنڈا ہو جائے، اب اس کے بعد آپ اس کی کھال اتاریں، بقیہ جو کام ہے وہ کام آپ کریں. لیکن جلدی کے چکر میں اس کو حرام مغز میں چھری مارنا یا اس کی دم دبانا یا اور مختلف طریقے کی حرکتیں کرتے رہنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اہم بات ہے جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے. اس میں 2-3 باتیں اہم ہے، وہ درجہ سمجھ لیں. جو بھی جانور ذبح اصل میں بس اوقات ایک تو شریف جانور ہوتا ہے بیچارہ معصوم سے، اس کو تو آپ نے جہاں لٹایا وہ لیٹ گیا. ایک ہوتا ہے جانور بڑا خرانٹ، آپ کی ساری پلاننگ جو ہے وہ فیل کر دیتا ہے. آپ نے خود سوچا ہوا ہوتا ہے، وہ کہیں سے کہیں آپ کو پہنچا دیتا ہے. تو 3 چیزوں کا خیال رکھ لیں. جو ذبح کرنے والا ہے اس کو یہ باتیں بتا دیں. جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو، جانور ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو، سینہ اس کے قبلے کی طرف ہو. 2 اور تیسرا یہ ہے کہ جو چھری ہے جس سے ذبح کر رہے ہیں اس کی نوک کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. جب یہ تینوں چیزیں قبلے کی سمت ہوں گی تو انشاءاللہ خود بخود جانور جو ہے وہ صحیح طریقے سے قبلہ رخ ہو چکا ہوگا. اور اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے. آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کہیں کہ بھائی جانور کو اس طریقے سے لٹایا جائے جیسے کہ میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے کہ دائیں طرف سر ہے اور بائیں طرف پاؤں ہے. قبر میں تو ہر آدمی کو پتہ ہے نا کیسے لٹاتے ہیں، سرہانہ کہاں ہوتا ہے، پائتانہ کہاں پر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جانور کو بھی اسی طریقے سے لٹایا جائے. اور اہم بات یہ ہے کہ اگر جانور ذرا سا اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اس میں گنجائش ہے، لیکن ذبح کرنے والے کا رخ قبلے سے نہیں پھرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے اہم بات یہ ہے جو جانور ذبح کر رہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. جو جانور ذبح کر رہا ہے ظاہر ہے عام طور پر لوگ خود نہیں کرتے، دوسروں سے کرواتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو جانور ذبح کرنے والے جو حضرات ہیں ان کا منہ جو ہے وہ ماوے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ماوے سے، گٹکے سے، مین پوری سے. اور آبادی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ تھوک پھینکو اور بسم اللہ اللہ اکبر زور سے کہو اور پھر اس کے بعد چھری چلاؤ. لیکن وہ اس بات کا اہتمام جو جانور جو حضرات لے کر آئے ہیں اور جو قصائی کے انتظام جو کرتے ہیں وہ اس چیز کا اسے پابند بنائیں، پابند کریں کہ زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے.
اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا صرف بسم اللہ کہہ دیا تب بھی ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے. اور اگر آدمی نے بھول کر اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا بھول کر تو ذبیحہ حلال ہے, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ عَلَىٰ قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. ہاں اگر آدمی نے جان بوجھ کر عمدن قصدن بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ جانور حرام. تو بہرحال یہ چانس کیوں لیا جائے؟ ذبح کرنے والے کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ بھئی زور سے پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر, اور اگر ماوا وغیرہ ہے تو اس کا ماوا خالی کرایا جائے, اسے کہیں کہ پھینکو 10 روپے بعد میں ہم تمہیں دے دیں گے پھر کھا لینا, لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہو زور سے. یا اسی طریقے سے ذبح کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی اس کا معاون ہے اس کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. جو چھری پھیر رہا ہے, اچھا ہمارے یہاں مشکل یہ, ہمارے تو اناڑی سارے ہوتے ہیں, ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے بس اوقات پوری ایک زبردست ٹیم ہوتی ہے, 4-6 ٹانگ پکڑتے ہیں, کچھ یہاں کو کچھ وہاں, ایک عجیب شغل ہوتا ہے. تو ہر ایک کا بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. نہ ٹانگ پکڑنے والے کے لیے ضروری ہے, نہ دم پکڑنے والے کے ضروری ہے, نہ سر پکڑنے والے کے لیے ضروری ہے. صرف اس کے لیے ضروری ہے جو ذبح کر رہا ہے یا جو ذبح کرنے والے کا معاون ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس کا جانور ہے وہ ذرا سا چھری پھیر دیتا ہے تو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کے, پھر اس کے بعد وہ چھری جو ہے وہ قصائی کو دے دیتا ہے کہ بھئی باقی کام آپ کر لو, اس کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. باقی جنہوں نے پاؤں پکڑے ہیں, دم پکڑی ہے, ان وہ کہیں نہ کہ اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ذبح کرنے سے متعلق مسائل ہیں, اس کو ذرا دیکھ لیں. اور ایک اور اہم مسئلہ ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے, باتیں تو کئی ساری ہیں, ابھی ایک آدھ دن انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. ابھی گوشت سے متعلق بھی بات آئے گی, کھال سے متعلق بھی بات آئے گی, یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر آئیں گی. ہمارے ہاں عوام میں ایک یہ بات مشہور ہے کہ جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے, جو اپنے قربانی کر رہا ہے, تو وہ روزہ رکھے گا اور جب اس کا جانور کٹ جائے گا تو اپنا وہ ناشتہ یا کھانا جو ہے وہ اپنے جانور کے گوشت سے آغاز کرے گا. مسئلہ ایسا نہیں, مسئلہ ایسا نہیں. بس اوقات بعض بیچارے یہ مستحب ہے, بہتر طریقہ ہے, لیکن یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ آپ جو ہے بھوک سے آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے اور آپ کا جانور 11 اور 12 بجے تک ذبح ہو رہا ہے, اب آپ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب جانور کا گوشت کٹے گا پھر پکے گا پھر اس کے بعد کھائیں گے, اتنے میں تو دوپہر ہو جائے گی. آپ ناشتہ کر سکتے ہیں, آپ چائے پی سکتے ہیں, جو کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں. یہ بہتر اور افضل طریقہ اس کے لیے جو اتنی بھوک برداشت کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی بھوک برداشت نہیں کر سکتا, تو اگر کوئی آدمی صبح ناشتہ کر لیتا ہے یا کھانا کھا لیتا ہے دوپہر کو, اس کے بعد اس کا جانور ذبح ہوتا ہے, تو اس کی قربانی میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا, قربانی اس کی ہو جائے گی. باقی باتیں پھر انشاءاللہ کل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.